کراچی میں مزار قائد کے زیر سایہ یہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آخری آرام گاہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی ایک جہد مسلسل کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم بہن کی کہانی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے نہ صرف اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے بھائی کے نصب العین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تحریک پاکستان کی ایک ایسی بے لوث اور بے خوف کارکن کی کہانی ہے جس کے بغیر تحریک پاکستان کی کہانی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ مادر ملت کی کہانی ہے، یہ قوم کی ماں کی کہانی ہے۔ جو شروع کے زمانے تھے، ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کی عمر کم ہوتی ہے تو سمجھ اور اتنی نہیں ہوتی، لیکن نام ہم سنتے تھے، تصویریں دیکھتے تھے، ان کے اخبارات میں جو مختلف اوقات میں ان کے بیانات آتے تھے، اس سے ایک امیج یہ بنتا تھا کہ واقعی یہ ایک قوم کی ماں ہے جو قوم کا درد اپنے دل میں رکھتی ہیں، اور ان کے چہرے سے بھی جو ایک ممتا ٹپکتی تھی قوم کے لیے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے سر کے اوپر کسی کی چھتر چھایا ہے۔ جب پہلی دفعہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کیمپین میں، تو میاں بشیر احمد جس نے وہ لکھی ہوئی ہے نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی المنظر میں، لارنس روڈ پہ یہ گھر واقع تھا۔ تو ہم لوگ رات کے کھانے پہ گئے، اور میں کیونکہ میرا خیال ہے خاتون تو شاید میں ہی تھی وہاں، اور شاید ایک آدھ کوئی اور ہوں، اور زیادہ تر مرد تھے، ڈاکٹر صاحب تھے میرے میاں اور دوسرے سارے لیڈر تھے۔ تو میں ان کے ساتھ کیونکہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کیسا ان کا روب اور دبدبا تھا۔ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بات کرے، اور جو سوال تھا اس کا بالکل جواب چاہتی تھی براہ راست، اور ان کو کوئی سوال کرتا تو دو ٹوک جواب۔ پتہ چلا کہ مادر ملت نے مظفر آباد جانا ہے اور ایبٹ آباد بھی آئیں گی اور ہری پور میں رستے میں رکیں گی۔ تو ہم ہری پور کے چونکہ نیا نیا پاکستان بنا تھا، مسلم لیگ کے ورکر تھے، میں مسلم نیشنل گارڈ کا میں علم بردار تھا، اور میں نے شہر کو بتایا کس طرح مادر ملت آ رہی ہیں۔ پارا چنار سے یہ چل کے آئی تھی بائی روڈ۔ ان کے پاس فوکسی قسم کی گاڑی تھی، پیدان ہوتے تھے۔ تو جب وہ آئی تو اعلان ہو گیا، سارے ورکر، مائیں بہنیں اور بچے، عورتیں، اور سڑک کے کنارے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ جب یہ گاڑی شہر کے دور تھی تو مجھے مسلم لیگ کی طرف سے ان کا باڈی گارڈ مقرر کی، چونکہ میں علم بردار تھا، جھنڈا میرے پاس تھا، مسلم لیگ کی وردی میری ہوتی تھی، میں ان کی گاڑی پہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو گاڑی پوسلا دنیا بے پناہ قسم کی دنیا تھی، بچے تھے، نعرے تھے، مائی بہنیں، برقعے والی عورتیں، ہماری شیل والی عورتیں، منہ کبر کیا ہوا، لیکن ان کی جھلک دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی گاڑی میں وہ بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ تھا، سفید قمیض تھی، سفید شلوار تھی۔ رستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا جو ہم نہیں جان سکتے تھے۔ سڑک کے کنارے بینڈ کھڑا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول کے کنارے پر، تو بینڈ نے کوئی ایسی دھن بچائی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا دھن ہے، ہم تو بینڈ کو نہیں جانتے، لیکن مادر ملت کو وہ بینڈ کی دھن جو تھی ناپسند، بند کرو بند کرو بند کرو، اتنی چیخ کی آواز ہے، ہم ڈر گئے، ہم سمجھ نہیں آئی۔ میرے خیال میں انہوں نے قیدیوں نے دھن ہیڈ آف دا اسٹیٹ والی بنا بجا دی، تو ان کو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ چونکہ وہ نہیں تھی، اس لیے وہ انہوں نے بند کرا دی۔ یہ 1937-38 کا زمانہ ہے۔ قائد اعظم مسلمانان ہند کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے منظم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم جیسے جہاں دیدہ رہنما تحریک پاکستان کے اس اہم ترین مرحلے پر مسلمان خواتین کی تحریکی سرگرمیوں کو منظم کرنے پر توجہ نہ دیں؟ پٹنہ کے مقام پر قائد اعظم نے سوچا کہ عورتوں کو کیسے موبلائز کیا جائے، تو انہوں نے کمیٹی بنائی جس کی وہ چیئرمین تھی۔ یہ 1938 کی بات ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی تنظیمیں شروع ہو گئی، اور عورتوں کا بعد اس طرح مزارہ کی عورتیں، ایبٹ آباد کی عورتیں، پشاور کی عورتیں، یہاں کی عورتیں موبلائز ہوئیں، اور انہوں نے مسلم لیگ کے لیے کام کیا۔ اور جب یہاں 1940 میں ہوا یہ جو پاکستان ریزولوشن پاس، جس کو منٹو پارک کہتے تھے وہاں پہ، تو اس وقت بھی یہ وہاں موجود تھیں قائد اعظم کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو بھی وہاں خواتین تھیں ان کے ساتھ ایک علیحدہ اجلاس کیا، اور ان کو اس بات کی ترغیب دی کہ آپ شامل ہوں، آپ یہاں خواتین کے انجمنیں بنائیں اور جو ہے بڑھائیں اس کی ممبرشپ